بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق کے اندر مالک یوم الدین کی تفصیل اور تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کے سبق میں جو سبق نمبر 34 ہے، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفصیل اور تشریح عبادت اور استعانت کے بیان میں ہے۔ تو ایاک نعبد یہ نتیجہ ہے اور تفریح ہے، دلائل کا ثمرہ ہے۔ ماقبل میں الحمدللہ دعویٰ تھا کہ تمام تر صفات خداوندی، کارسازی، مشکل کشائی، حاجت روائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب العالمین دلیل تھی اور رحمان رحیم دلیل، مالک یوم الدین۔ اب ان دلائل کے بعد، دعویٰ اور دلائل کے بعد چونکہ نتیجہ ذکر ہوتا ہے، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بطور تفریح اور نتیجہ کے ذکر کیا ہے، اور چونکہ نتیجہ بغیر عطف کا ہے اس لیے ان کو بغیر عطف کے لایا۔ منطق کا قاعدہ بھی یہی ہے، العالم متغیر وکل متغیر، نتیجہ ہے فالعالم حادث، کبھی فا آتا ہے اور کبھی بغیر فا کے۔ تو گویا کہ ماقبل میں رب العالمین میں ربوبیت کا ذکر ہے، تو ربوبیت مستلزم ہے ایاک نعبد میں الوہیت کا ذکر عبادت کا ہے۔ اللہ رب ہے تو رب ہونے کے ساتھ لازم ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو گویا کہ یہ ثانی لازم ہے اور نتیجہ ہے، اس لیے بغیر عطف کے لایا گیا۔ پھر اس میں کیا حکمت الہی ہے کہ پہلے غائب کے صیغے تھے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیونکہ اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر غائب ہے، اور یہاں مخاطب کا صیغہ ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ التفات ہے اور کلام میں حسن پیدا کرتا ہے۔ التفات یہ علم بیان اور بدیع کا ایک قانون ہے کہ پہلے غائب کی حالت بیان کی جا رہی تھی، کیونکہ صفات کا اثبات تھا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اور اثبات الصفات جو ہوتا ہے وہ بطریقہ غیب کے ہوتا ہے۔ اور یہاں ابھی چونکہ مقام عبدیت ہے اور مقام عبدیت کے اندر اقرار اور اعتراف ہے، اور قانون یہ ہے کہ مقام اقرار اور اعتراف کے اندر خطاب شرط ہے، اس لیے اب ایاک نعبد میں خطاب شروع کیا ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر قرآن کا مقصد جو ہے وہ صرف اثبات العبادات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت ثابت کرنا، بلکہ توحید فی العبادات، یہ قرآن کا مقصد ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو اور غیر سے نفی ہو۔ تو اس کے لیے تخصیص ضروری ہے، تو یہاں پر اس تخصیص حاصل کرنے کے لیے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، غیر کے لیے نہ ہو، یہاں پر 3 تخصیصات آیت کے اندر موجود ہے۔ پہلی تخصیص یہ ہے کہ لفظ ایاک کی تقدیم ہے نعبدو کے اوپر۔ اصل میں نعبدو کا تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کاف کو مقدم کیا تو ضمیر متصل کو منفصل لایا، تو ایاک، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ایک وجہ تخصیص ہے۔ دوسری وجہ تخصیص اس میں لفظ ایون اور ایون ہے۔ یہ ایون اور ایون کا لفظ جو ہے کلام عرب میں تخصیص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کلام عرب میں کہا جاتا ہے لقیت رجلا ای رجل، میں نے ایک ملاقات کی لیکن ایک خاص آدمی سے جو کامل قسم کا آدمی ہے، مرد کامل مراد ہے، تو لفظ ایاک کے اندر تخصیص ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر یوں کہا جاتا نعبدو کا تو احتمال پیدا ہوتا تھا کہ اس پر کسی اور کا بھی عطف کیا جائے گا، نعبدو کا و فلانا، لیکن جب ایاک کی تقدیم ہو گئی نعبدو کے اوپر تو احتمال عطف ختم ہو گیا، کیونکہ ضمیر منفصل جو مقدم ہے اس پر ابھی عطف نہیں کیا جا سکتا، تو اس وجہ سے بھی تخصیص آئی ہے۔ گویا کہ 3 وجوہات تخصیص ہے ایاک نعبدو میں۔ مانا ہوگا اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ غیر کی۔ اسی ترجمے کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا نعبدو کا ولا نعبدو غیرک، تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے غیر کی نہیں کرتے۔ اور بعض
تفاسیر میں نقل ہے کہ لکن نوحد، ہم تیرے لیے ہی عبادت میں یعنی تیرے ہی لیے عبادت کرتے ہیں، لکن نوحد توحید فی العبادات کا حکم ہے۔ تیسرا قول ہے ابن عباس کا، کل عبادت فی القرآن فهو التوحید، جہاں بھی قرآن میں عبادت آئے گی تو یہ توحید کے معنی میں ہے، تو ایاک نعبد کا معنی ہوگا اللہ خاص تیرے لیے ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر ایاک نعبد میں صیغہ جمع کا کیوں لایا ہے؟ تو حالانکہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایک شخص سے اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا، وہ متکلم کا صیغہ لانا چاہیے تھا۔ جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عبادت ایک پر فرض نہیں ہے، تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور سب انسانیت کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو اشارہ اشتراک کی طرف ہے کہ عبادت ہم سب میں شریک ہے۔ دوسرا نقطہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گویا کہ اپنی عبادت کو نیک لوگوں کی عبادت میں شریک کر کے یہ ایک وسیلہ بنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کے ذریعے میری عبادت کو بھی قبول فرما، اور یہ وسیلہ فی العمل ہے، یہ عمل میں شرکت جس کو کہتا ہے، اس میں ایک برکت حاصل کرنا ہے، یہ وہ وسیلہ نہیں ہے جو دعا میں غیر اللہ سے وسیلہ غیروں کو وسیلہ دیا جائے، وہ وسیلہ جب غیر موجود غائب کو دیا جائے گا تو وہ شرک ہوگا، اس کو وسیلہ فی العمل کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ لفظ عابد عین با دال کا معنی ہے کثرت استعمال، کسی چیز کا بہت زیادہ استعمال ہو جانا، جیسے کوئی کپڑا بہت استعمال ہو جائے اس پر بر آ جائے تو کہتے ہیں کہ ثوب معبد، وہ کپڑا جو بہت استعمال شدہ ہے، یا جس راستے پر لوگ زیادہ چلیں تو اس کو کہتے ہیں طریق معبد۔ تو اشارہ ہے اس بات کا کہ انسان اللہ کے لیے بہت محنت کرے تو یہ عبادت ہوگی، یعنی ہم اپنے آپ کو بہت ذلیل کریں، استعمال کریں۔ عبادت کا یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاح شریعت میں مدارج السالکین علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں عبادت کا اصطلاحی معنی ذکر کیا ہے، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذه الاعتقاد فهو عبادہ۔ عبادت عبارت ہے اس عقیدے اور اس شعور سے کہ یہ جس کی عبادت کی جائے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ سلطتاً غیبیتاً اس پر مجھ پر اس کو قدرت حاصل ہے اور ایسا تصرف اور اختیار حاصل ہے جو مجھے نفع اور نقصان دے سکتا ہے، تو اس عقیدے کی بنیاد پر جس کے فکل دعائیں جو دعا کرے، ثنا کرے، تعظیم کرے، عبادت کرے، اس عقیدے کی بنیاد پر جو پیدا ہوگی عبادت ہو تو اس کو عبادت کہا جائے گا۔ اس سے ایک بہتر تعریف یہ ہے، جامع تعریف، کہ عبادت اصل میں الطاعت مع نہایت الخضوع والتذلل، یہ الطاعت معنی اللہ کا حکم ماننا ہے، الطاعت معنی ماننا، انتہائی خضوع، عاجزی اور تذلل ذلت کے ساتھ، علی وفق ما کلف بہ، جیسے شریعت نے انسان کو مکلف کیا ہے، یعنی جیسے نماز کا حکم ہے اس کی مقدار کا لحاظ بھی رکھا جائے اور اس کی کیفیت کا لحاظ بھی رکھا جائے کہ نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے نماز یا روزہ یا حج یا دعا یا تلاوت یا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وقت کا لحاظ بھی ہو، عین کہ وقت عام ہے تو پھر عام، وقت خاص ہے تو پھر خاص، اور مقدار بھی ہو، مع اعتقاد الالوہیت فی المعبود، ساتھ ساتھ یہ کہ معبود میں الوہیت کا عقیدہ بھی ہو، معنی یہ کہ وہ عبادت کا حقدار ہے، تو اس کو عبادت کہا جائے گا۔ لہذا بعض لوگ تو رسول کی اطاعت کرتے ہیں لیکن وہاں تضرع اور عاجزی نہیں ہے، کیونکہ رسول کے سامنے تو ہم عاجزی نہیں کرتے، عاجزی تو صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ اور بعض صوفیاء کرام جو بہت بزرگ لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بدعات ہوتی ہے، طریقہ شریعت نہیں ہوتا، ان کی عبادت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ وقف ما کلف بہ، شریعت کی جو شریعت نے مکلف کیا ہے ایسا نہیں ہے۔ عبادت کی پھر تین قسمیں ہیں، عبادت قلبی، عبادت بدنی، عبادت مالی۔ دل کی عبادات وہ عبادات ہے مثال محبت، امید، رجا، خوف اللہ سے، توکل اللہ پر، نیت خالص رکھنا، اخلاص اور تفکر، تصدیق، تو یہ بہت ساری قسم کی قلبی عبادات ہیں۔ بدنی عبادات میں پھر بہت ساری اقسام ہے، اس کی اقسام میں سے ایک مثال فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، یہ 5 قسم کی عبادات، اور ہر پھر اعضاء جو انسان کے ہیں اس طرح 5 عبادات آنکھوں کی ہے، 5 زبان کی، 5 کانوں کی، 5 ہاتھوں کی، 5 پاؤں کی،
تو اس طرح عبادات بہت زیادہ بنتی ہے۔ مالی عبادات میں بھی یہی ہے، فرض، مستحب، سنت، مکروہ، حرام۔ یہ بدائع التفسیر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اس کے اندر 50 قسم عبادات کو ذکر کیا ہے۔ تو ان سب عبادات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ کہا کہ بندے سے کہا کہ قولو کہو ایاک نعبد، اے اللہ ہم ساری کی ساری عبادات قلبی، عبادات بدنی، عبادات مالی، ساری تیرے ہی لیے کرتے ہیں، تیرے سوا کے لیے ہم نہیں کرتے۔ اور عبادت کا معنی محبت، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھ ہی سے محبت رکھتے ہیں، ما فوق الاسباب، اور ایاک نعبد معنی تجھ ہی سے ڈر رکھتے ہیں، و ایاک نعبد اور تجھ ہی سے امید رکھتے ہیں۔ لغوی معنی عبادات کے جو قرآن میں ہے وہ مختلف استعمال ہے۔ عبادت طاعت کو بھی کہتے ہیں، اللہ تعبد الشیطان سورہ یاسین کے اندر ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ ملک اور تذلل اور غضب اور نفرت کے معنی میں بھی ہے۔ یہاں جو معنی مراد ہے وہ معنی شرعی مراد ہے، جو آپ کے سامنے ابھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ الطاعت مع نہایت الخضوع والتذلل علی وقف ما کلف به مع اعتقاد الالوہیت فی المعبود۔ تو تمام اقسام شرک فی العبادات پر اس جملے میں رد ہے، اس لیے یہ ایاک نعبد کی تفسیر